बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी पर दबाव डालने के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा की हिदायत पर इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू कर दिया है। मेजर जनरल की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी साबिक डीजी ISI की जानिब से अपना असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए टॉप सिटी इंतजामिया पर दबाव डालकर नाजायज मफादात हासिल करने के इल्जामात का जायजा लेगी और इल्जामात साबित होने पर कार्रवाई के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस में आर्टिकल 184 C3 के तहत कार्रवाई से इनकार करते हुए दरखास्त गुजार को वजारत दिफा से रुजू करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि इदारे की इज्जत का मामला है, इसलिए इदारे को खुद कार्रवाई करना चाहिए, जिस पर वजारत दिफा के अहकामात पर पाक फौज की क़यादत में इदारे के खुद एहतसाबी के निज़ाम के तहत अपने साबिक अफसर पर लगे जाने वाले इल्ज़ाम को खुद तहकीकात का फैसला किया। नून लीग की जानिब से फैजाबाद धरने पर नया इंकशाफ सामने आया है। आज नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने फैजाबाद धरना कमीशन के सामने बयान दिया है कि TLP के इस मुआहदे पर जो हुआ वो वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बाद में देखा था। वजीर आजम को मुआहदे पर एतराज था, मगर इन्हें कहा गया कि दस्तखत हो चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। एहसन इकबाल ने मजीद इंकशाफ किए कि फैजाबाद धरना मुआहदे में इस वक्त के DG ISI जनरल फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए थे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज किया, अगरचे फैजाबाद कमीशन के क़याम की बुनियादी मकसद जो है वो इन नाकामियों की जिम्मेदारी का तयन करना था, जिसकी वजह से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का धरना कंट्रोल से बाहर हो गया। लेकिन कमीशन की रिपोर्ट बराह रास्त किसी भी फर्द पर इल्जाम लगाने से कासिर रही। इस रिपोर्ट का सबसे ज्यादा जो हैरान कुन नतीजा है वो शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत पंजाब हुकूमत के खिलाफ है, जिसका कहना है कि पंजाब हुकूमत ने न सिर्फ मुजाहिरीन को दारुल हुकूमत में दाखिल होने से रोकने में नाकामी हासिल की, बल्कि इस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पर भी दबाव डाला कि वो ये सोचकर मुजाहिरीन को फैजाबाद में धरना करने की इजाजत दें कि इसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो जाएंगे। दूसरी जानिब PTI ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया है। एक ऐसे वक्त में जब सियासत में बेयकीनी की फिजा बदस्तूर कायम है, इदारों के लिए अपने अंदर शुरू होने वाले खुद इस्तेसाबी के सिलसिला सियासत पर असरअंदाज हो सकता है या नहीं, इल्जामात की तहकीकात के लिए बनने वाली कमेटी कैसे काम करेगी और फैजाबाद पर बनने वाला कमीशन जनरल फैज को क्लीन चिट दे चुका है, क्या यह कमेटी हकायक का खोज लगाने में कामयाब हो पाएगी? हमारे साथ इस सेगमेंट के लिए मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्बास साहब, बड़े अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट आई है, एंड व्हाई डू आई कॉल इट अजीबोगरीब, बिकॉज एक तरफ फैजाबाद धरना हो रहा था, दूसरी तरफ मुआहिदा हो रहा था, तीसरी तरफ जो है वो अब ये इंकशाफ आता है जो उनसे मंसूब की गई है एहसन इकबाल साहब से बात कि एक तो फैजाबाद धरने का जो मुआहिदा हुआ है उसके मतन को प्राइम मिनिस्टर से वेट नहीं कराया गया। आप उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, आपको नहीं मालूम था कि क्या चीज डिसाइड हो रही है क्या नहीं हो रही? वजीर को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है, आप उसके खिलाफ थे? नहीं, देखिए, ये एक मीटिंग हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि इस धरने को ख़त्म करें और फोर्स का इस्तेमाल ना करें। तो फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा तो मतलब ये है कि जो वो कह रहे हैं उस बात को मान लें। इस पर एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, वफाकी काबीना के कुछ लोग भी थे, आर्मी चीफ भी थे और दीगर हजरात भी थे, और वहाँ ये फैसला हुआ कि एक नेगोशिएटिंग कमेटी होगी, उनको एक मैंडेट दिया गया कि आप नेगोशिएट करें, इस इशू को ख़त्म करें, वॉलेटाइल इशू है, ये मामला फैल भी सकता है। तो इस पर एहसन इकबाल साहब मेरे उस कमेटी के इंचार्ज थे, दीगर कुछ मेम्बरान थे, सेक्रेटरी इंटीरियर भी थे, कुछ और लोग भी थे, DGC जो उस वक्त थे जनरल फैज हमीद साहब, ये भी शायद थे, और उन्होंने नेगोशिएट किया। रात गए, उन्होंने उसको फाइनलाइज कर लिया और उन्होंने साइन कर दिया। नहीं, लेकिन ये वाली बात कि आपने जब वो मुआहिदा देखा तो आपने कहा हम लोग तो वजीर के इस्तीफे के ऊपर तो किसी तरीके से भी अग्री नहीं है, हमने तो कहा था कि वजीर इस्तीफा नहीं देगा और आपने ये मुआहिदा कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो पहले डिसाइड हो चुका था। जाहिद हामिद साहब ने 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि भाई इस इशू को ख़त्म करने के लिए मेरा इस्तीफा आपके पास है, और आप मान चुके थे? मैंने माना नहीं था, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी इस मामले में। जाहिद हामिद साहब की या PMLN की या हुकूमत की कोई गलती नहीं थी।
سینٹ کے اندر امینڈمنٹ پیش ہوئی اس چیز کو ختم کرنے کی، جو یہ غلط ایک ہوا تھا، حلف نامے میں تبدیلی ہوئی تھی. حمداللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ غلط ہے. اس کو معاملے کو اپوز کیا زاہد حامد صاحب نے کہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں ووٹ ہوا اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دے کر اس امینڈمنٹ کو بحال کیا. اگر کسی کا قصور تھا تو وہ ان سینیٹرز کا تھا، اگر قصور تھا جنہوں نے ووٹ کیا تھا. پی ایم ایل این نے اور زاہد حامد صاحب نے خلاف کیا. یعنی آپ مانتے ہیں کہ زاہد حامد صاحب جو اس ٹائم پہ وزیر تھے، جن کے استعفے کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، وہ استعفے کی ڈیمانڈ غلط تھی اور آپ لوگوں کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا؟ تو پھر تو احسن اقبال صاحب کی بات درست لگ رہی ہے نا شاید خاکر نواز صاحب، کہ جب آپ نے معاہدہ دیکھا تو یو وڈ ہیو اپوزڈ اٹ. ڈڈ یو اپوز اٹ؟ نہیں، اب معاہدہ تو بہت آگے ہے نا. اس سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ استعفیٰ دے دیا جائے گا، لیکن آپ اس بات پہ اگریڈ نہیں تھے کہ استعفیٰ ہونا نہیں چاہیے. ایگریمنٹ دیکھیے، رائے ہوتی ہے، ایک رائے ہوتی ہے نا، میٹنگ میں رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، پرائیویٹلی بھی اور پبلکلی بھی، پھر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. تو رائے کا اظہار ہوا تھا، اس میٹنگ میں سب حضرات موجود تھے اور فیصلہ ہوا کہ بھئی اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے یہ استعفیٰ دے دیا جائے. اوکے، تو بات ختم ہوگی. اس کے بعد اس کی لینگویج کیا ہوگی، اس کی طریقہ کیا ہوگا، یہ نیگوشیٹنگ کمیٹی کا کام تھا اور انہوں نے رات کو یہ کیا اور اس پہ سائن. لیکن شاید خاکر نواز صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ 2 ہفتے پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ زاہد حامد صاحب کا. نہیں، میں 2 ہفتے پہلے انہوں نے از خود دے دیا تھا کہ لیکن اس سے پہلے ڈیسائیڈ ایشو کھڑا نہیں، ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا نا. میری بات آپ سمجھی نہیں ہے. زاہد حامد صاحب میرے وزیر سے میرے پاس آئے، ان کو کسی نے بلایا نہیں تھا، از خود آئے. اینڈ ہی آفرڈ کہ میں ریزائن کر دوں گا اس معاملے کو. انہوں نے کہا کہ یار یہ ایشو کھڑا ہو گیا، میرا نام آ رہا ہے، تو میرا استعفیٰ آپ دے دیں تاکہ ایشو ختم ہو. ڈیمانڈ یہ تھی مظاہرین. ڈیسائیڈ کب ہوا کہ استعفیٰ لیا جائے گا؟ ڈیسائیڈ اسی دن ہوا جس دن زاہد حامد صاحب نے سنڈے والے دن. زاہد حامد صاحب نے آفر 2 ہفتے پہلے مجھے دے دی تھی، مجھے اختیار دے دیا تھا کہ استعفیٰ دے دیں. میں استعفے کے حق میں نہیں تھا، لیکن جب حالات ایسے پیدا ہو گئے، جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد کوئی اور اسلام آباد پولیس نے کارروائی بھی کی جس کو مظاہرین نے پسپا کر دیا، اور خدشہ یہ تھا کہ یہاں جانی نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک بڑی سطح کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مظاہرین سے نیگوشیٹ کر کے اس معاملے کو ختم کیا جائے اور استعفیٰ بھی زاہد حامد صاحب کا دے دیا جائے. اچھا، پھر احسن اقبال صاحب کی اس ٹائم پہ اسٹیٹمنٹ آنا، کیونکہ احسن اقبال صاحب آپ کے نمائندے تھے، وزیر اعظم کے نمائندے تھے، وفاقی حکومت کے نمائندے تھے، پی ایم ایل این کے نمائندے تھے، وہ وزیر تھے، حکومت کے نمائندے سب سے بڑے. اب ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ان سے منسوب ہونا، جو رپورٹ کے اندر انہوں نے کمیشن کے سامنے بولا کہ جی وزیر اعظم نے جب یہ معاہدہ دیکھا تو انہوں نے اس سے اگری نہیں کیا، لیکن ان کو یہ بتایا گیا جنرل فیض کی جانب سے کہ یہ تو معاہدہ ہو گیا، اب تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ تو سائن ہو چکا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں خیال آپ اس کو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو رہی ہے. This is what is being بہرحال reported. میں نے ان سے آج بات کی اسی لیے. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ تھی کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے معاہدے کو سائن نہیں کرنا. یہ معاہدہ سائن کریں گے چیف کمشنر، جو طریقہ ہوتا ہے، وزیر سائن نہیں کرتے، چیف کمشنر اور آئی جی پولیس سائن کریں گے. یہ ایک پرانا ایک سلسلہ، تاکہ انتظامیہ سائن کرتی ہے. تو بہرحال انہوں نے جب معاہدہ سائن ہو گیا، انہوں نے اس پہ سائن کیا، اور اس وقت جب بعد میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ ایگریمنٹ اس وقت ہوگا جب اس پہ احسن اقبال صاحب اور فیض حمید صاحب سائن کریں گے. انہوں نے کسی اور کا سگنیچر قبول نہیں کیا. تو اس موقع پر رات گئے کا وقت تھا تو احسن اقبال صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں سائن کر دوں، اور میں اس فیصلے کو اون کرتا ہوں. یہ اختیار ان کے پاس تھا. رائٹ. لیکن اب آپ کی بات سے کہ آپ نے اس ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ میں اس فیصلے کو اون کرتا ہوں، آئی اون وٹ ایور ہیپن، آئی اون کرتا ہوں. میں نے میری بات سن لیں، کمیشن کے سامنے میں نے پہلی بات یہ کی، جب کمیشن نے بلایا تھا میں نے پہلی بات یہ کی کہ جو کچھ وفاقی حکومت نے کیا یا نہیں کیا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں وزیر اعظم تھا. پھر آگے بات کریں. تو اس بیسس کے اوپر اب جنرل فیض حمید کو کلین چٹ ملی ہے کہ ان کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا، کردار تو سارا وفاقی حکومت کا تھا. اس سے بھی اگری کرتے ہیں آپ؟ وہ ٹھیک ہے آپ نے اون کیا تو یہاں پر جرم کلین چٹ ہوتی ہے جرم پہ. جو کمیشن تھا یہ سپریم کورٹ نے بنایا تھا، یہ از خود نہیں بنا، حکومت کا بنایا ہوا کمیشن نہیں. آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر اس کے سوالات بھی سپریم کورٹ نے دیے تھے، سوالات بھی سپریم کورٹ نے دیے، اس کے ٹی او آر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بنائے گئے. مجھ سے جب انہوں نے بلایا میں نے کہا میں نے ذمہ داری میری ہے ساری، اور میں نے کہا جو اور آپ نے سوال پوچھنے لکھ کر دیں، میں ان کا جواب آپ کو لکھ کر دوں گا. 24 سوال تھے، میں نے 24 سوالوں کا جواب لکھ کر دیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی
کہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید اس دھرنے کو لانے کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں. یہ سوال نہیں تھا. تو یہاں کلین چٹ دینے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. سو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو آلریڈی کلین چٹ ملی ہوئی تھی. وہ کلین چٹ کا ورڈ آپ ذرا ہٹا لینا. یہ تو آپ کو کمیشن بتائے گا کہ ان کا یہ کام تھا کسی کو کلین چٹ دینا. لیکن آپ نے اون کیا تھا نا عباس صاحب, اس کی بنیاد کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو ان کا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. میں اون نہیں کروں گا تو کون اون کرے گا؟ فیض حمید صاحب کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ اچھا ایک اور بات نہیں, میری بات سن لے. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. واٹ یو سیڈ از این امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک اور چیز جو اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے عباس صاحب, وہ یہ ہے کہ جنرل فیض نے اصرار کیا کہ میں نے اس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا ہے. ایسی بات میرے سامنے نہیں ہوئی, نہ میری نالج میں ہے. یہ جو مظاہرین تھے ان کا اصرار تھا کہ ہم فوج کے افسر سے بات کریں گے. تو جو ریلیونٹ افسر تھے وہ فیض حمید صاحب تھے جو ڈی جی سی تھے اس وقت ISI میں. اچھا آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا, جو پہلا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی کہ یہ جو ہے آپ اس سے اگری نہیں کر رہے تھے معاہدے سے, اس کا آپ نے کہا کہ آپ نے احسن اقبال صاحب سے بات کی, انہوں نے رد کر. محترمہ, میں نے معاہدہ دیکھا بھی نہیں, دیکھنے کی ضرورت تھی. یہ معاہدہ کرنا احسن اقبال صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ نے اس پہ سائن نہیں کرنے بطور وزیر. آپ معاہدہ کر لیں لیکن سگنیچر کریں گے چیف کمشنر اور IG. I understand what you're saying عباس صاحب. I understand and میرا I'm trying معاہدے to سے take it کوئی forward. کسی موقع پر بھی میں نے معاہدے کی نفی نہیں کی. But I'm نہ trying میں to نے take معاہدہ this دیکھنے forward. کی ضرورت تھی, نہ میں نے دیکھا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے احسن اقبال صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے یہ بیان دیا یا نہیں دیا. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. میں نے ایسا بیان نہیں دیا کہ وہ معاہدے سے انکاری تھے اور زبردستی معاہدہ کرایا گیا. ایسا بیان انہوں نے کہا میں نے نہیں دیا. یہ حالات جو تھے ان کو سامنے رکھ کر احسن اقبال صاحب جو اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ ان کو اختیار دیا گیا تھا فیصلہ. اب مجھے اسے دوسرے سوال سے جوائن کرنے دیجیے گا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہی یہ سٹیٹمنٹ منسوب ہو رہی ہے کہ جنرل فیض نے اصرار کیا تھا کہ میں نے اس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا. یہ احسن اقبال صاحب بتا سکیں گے. اس بارے میں آپ کی ان سے بات نہیں, میں نے نہیں پوچھا, میں پوچھ لوں گا, یہ بھی آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں. That would obviously be great. اچھا تیسری بات یہ آ رہی ہے, پنجاب حکومت اس ٹائم پر انہوں نے آمادہ کیا وفاقی حکومت کو کہ ان کو آنے دے, کچھ دیر بعد منتشر ہو جائیں گے. اس میں کتنی صداقت ہے عباس صاحب؟ نہیں, آمادہ نہیں کیا. پنجاب حکومت نے کوئی مداخلت نہیں کی ان کے کام میں, ان کے آنے میں مداخلت نہیں کی, بلکہ ان کو پروٹیکٹ کیا کہ راستے میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے. اس سے پہلے ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پنجاب حکومت اس وقت مکمل طور پر مفلوج تھی. ماڈل ٹاؤن کے واقعے نے پنجاب میں گورننس کو ختم کر دیا تھا. GIT پہ GIT بن رہی تھی, پرچے ہو رہے تھے پولیس کے افسروں پر, وزیر قانون پر, وزیر اعلیٰ جو تھے ان پر پرچے ہو رہے تھے. تو وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پھر کوئی جانی نقصان ہو جائے. جب آپ رکاوٹ ڈالیں گے جانی نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو TLP کا نکلا تھا PTI کے زمانے میں, اس میں کافی جانی نقصان ہوا تھا. تو وہ اس پنجاب حکومت نے کہا جی ہم اس جانی نقصان میں حصے دار نہیں ہونا چاہتے, مظاہرین مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں چلے جائیں. تو پنجاب کی پولیس نے اور حکومت نے کوئی بھی اس سارے معاملے میں حصہ نہیں لیا, اس کو سب کو مینیج کیا اسلام آباد پولیس نے. لیکن رپورٹ ہی کہتی ہے کہ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو بولا کہ ان کو آنے دیں اور کچھ عرصے بعد منتشر ہو جائیں گے. یہ بات تھی عباس صاحب؟ یو ور دی پرائم منسٹر, شہباز شریف صاحب واز دی چیف منسٹر آف پنجاب ایٹ دیٹ ٹائم. اس طرح کی آپس میں ایسی بات کوئی انتظامیہ کوئی یاد نہیں ہے. خیر کسی ایک افسر نے دوسرے افسر کو کہا, مجھے کسی نے نہیں کہا. آپ انتظامی فیلئر دیکھتے ہیں عباس صاحب؟ اس ساری صورتحال کو ہینڈل ٹیکل بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا, جیسے رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ تو انتظامی فیلئر ہے, کلیئر انتظامی. رپورٹ والے 6 سال پیچھے جائیں نا, وہاں بیٹھیں اس کرسی پر جو ملک کے حالات تھے اور جو یہاں کے حالات تھے, پھر فیصلہ کریں. میں نے فیصلہ کیا, میں ذمہ دار ہوں. اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو مجھے پروسیکیوٹ کریں. بات بڑی سیدھی ہے, میں قبول کر رہا ہوں فیصلوں کو. آپ سمجھتے ہیں غلط فیصلہ کیا ہے, میں انسان ہو سکتا غلطی ہوگی. اگر میں کوئی جرم کیا بنائیں, سپریم کورٹ ہے بنائیں. آج اگر ریٹروسپیکٹ میں بیٹھ کے دیکھیں, آپ پرائم منسٹر ہوتے اس ٹائم پر اور آج کے حساب سے کیا ڈیسیجن لیتے؟ میں ان چیزوں کو واپس نہیں دیکھتا. موقع پہ فیصلہ ہو گیا, ہم نے مینیج کیا بغیر کسی جانی نقصان کے. ہائی کورٹ کے آرڈر کو سامنے رکھ کر ہم نے مینیج کیا اور بالکل درست کیا. آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے حساب سے کہتا ہوں ہم نے ایک معاملے کو مینیج کیا, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, کوئی یہ ایشو اسکیلیٹ نہیں ہوا, بات ختم ہو گئی. رائٹ. اچھا ایک اور جگہ پر جنرل فیض کو جو ہے نا وہ اس ٹائم پر انکوائری کا سامنا ہے. ایک میجر جنرل, سٹنگ میجر جنرل, انٹرا جو آرمڈ فورسز ان کا ڈسپلنری طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے تحت ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے. شاہد خاقان عباس صاحب, دباؤ ڈال کر فائدہ اٹھانا
اس کے اوپر بھی جنرل فیض آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ obviously you were the prime minister at that time, آپ کے انڈر انہوں نے کام کیا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ tough days have begun؟ میں ان باتوں میں کبھی نہیں پڑتا. اگر جنرل فیض صاحب نے قانون توڑا ہے, وہ فوجی افسر تھے, فوج کا ایک نظام ہے فوجی افسر کے خلاف کارروائی کرنے کا, اگر اس کے تحت کوئی کارروائی ہو رہی ہے ان کو اس کو فیس کرنا پڑے گا, وہی فیصلہ کریں گے انہوں نے قانون توڑا ہے یا نہیں توڑا. میں اور آپ بیٹھ کے میں کبھی ایسے معاملے پہ اوپینین نہیں, اس لیے میری اور ذمہ داری ہے کہ میں اسپیکولیشن نہ کروں, اسپیشلی لیگل کیسز میں جہاں پر ایک کرمنل ایکشن کی بات ہو رہی ہے. میں اور آپ اسپیکولیشن ہمیں اس پہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے, اتنے سارے الزامات پہ سچویشن ان کا ادارہ ہے نا, جس ادارے میں وہ کام کرتے تھے اس ادارے نے اپنے قوانین کے تحت ان کے خلاف اگر کارروائی کرے, اس کا مجھے علم نہیں ہے, یہ آج ہی کوئی خبروں میں بات آئی ہے, کر رہے ہیں تو یہ ان کا کام ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ آپ کا کوئی تعلق ہے. اچھا عباس صاحب, اب اس ساری سیناریو کو دیکھتے ہوئے اگر کل کو پھر کوئی ایسی سچویشن ہو اور کسی حکومت کو ہینڈل کرنی پڑے اب کے سیناریو کے اندر, کیونکہ احتجاج کس ٹائم پہ شروع ہوتے ہیں کس ٹائم پر ختم ہوتے ہیں, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی طرح کے ٹی او آرز ہونے چاہیے یا ٹی او آرز مختلف ہونے چاہیے ایز اے گائیڈنگ؟ دیکھیں کمیشن جو ہماری تاریخ ہے نا کمیشنز کی, میں آج بھی ایک دو پروگراموں کا ہے, میں 8 سال کا تھا جب حمود الرحمان کمیشن بنا تھا. تو کمیشن جتنے بنے اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی ان کا ایک ہی مقصد, 2 مقاصد ہوتے ہیں, ایک جرم کرنے والے کو بچانا اور جرم کو چھپانا, اس کی حقیقت کو چھپانا. اگر آپ نے ان معاملات میں دنیا میں یہ سب واقعات ہوتے رہے ہیں, انہوں نے ایک طریقہ رکھا, اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کہتے ہیں, کہ حقیقت اس واقعے کی سامنے آ جائے, ہمیں سزا نہیں دیتے, پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی. یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے اتنے واقعات ہیں آج بھی ہو رہے ہیں. اب یہاں پوچھا جا رہا ہے جی کہ جو 6 ججوں نے خط اس کے پیچھے کون ہے, یہ ہو رہا ہے نا. تو اس لیے ہم ان پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے, کیونکہ جب کمیشن بنتا ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں, اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے یا ہیر سے پہ سنی سنائی بات پہ کہ نیکا صاحبہ نے کہہ دیا تو ہم آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. ایویڈنس ثبوت ہوتا ہے, ان معاملات کا ثبوت نہیں ہوتا. اس لیے دنیا میں ٹروتھ کمیشن بنائے جاتے ہیں, وہ حالات ان معاملات کو. عباس صاحب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے, اور وہ کمیشن کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن بھی ہے کہ جرم کو چھپانے, مجرم کو بچانے کے لیے کیا. جنرل نہیں ہے, آپ کمیشن دیکھ لیں, ادھر کس جرم کو چھپانے, کس مجرم کو بچانے کے لیے کمیشن بنا تھا آپ کی نظر؟ کون سے جرم؟ یہ والا کمیشن آپ نے فرمایا نہیں پتا نا, میں نے کمیشن اسی لیے بنتے ہیں کہ جرم کو چھپائیں اور مجرم کو بچائیں. تو کون کیا تھا جرم اور کون تھا مجرم؟ تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنایا گیا, مجھے نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا تھا. یہ مقصد تو آپ نے بتا دیا نا عباس صاحب. کون تھا؟ کہ جرم کو چھپانا, مجرم کو بچانا. سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا نا, میں تو ایک عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کمیشن اس لیے بنتے ہیں. تو یہ والے کمیشن میں جرم کیا ہے اور مجرم کون ہے؟ مجھے نہیں پتا نا, اگر مجرم ہو سکتا میں ہی ہو سکتا ہوں کہ میں نے ٹھیک طرح ہینڈل نہیں کیا, اور تو مجرم نہیں ہو سکتا. آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لائیو ٹی وی پہ, کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہیں گے اگر آپ جرم ہے. میں اگر میں نے جرم کیا مجھے پروسیکیوٹ کریں. میں نے کہا میں تو ذمہ داری قبول کی ہے, جو فیصلے وفاقی حکومت نے کیے میں ذمہ دار ہوں, میرے وزراء نے کیے میں ذمہ دار ہوں, میرے اہلکاروں نے کیے میں ذمہ دار ہوں. اتنی بات ہے. لیکن آپ نے ابھی ہم سے کمٹمنٹ کیا کہ آپ احسن اقبال صاحب سے یہ بھی پتہ کریں گے کہ انہوں نے اصرار والی بات کہ میجر جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے اصرار کیا, وہ بھی پھر obviously ہمیں we'd like to have them ڈائریکٹلی پوچھ لیں, میں بھی ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا, شاید وہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے. لیکن ابھی پی ٹی آئی ایک ڈیمانڈ کری ہے عباس صاحب, اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس رپورٹ, اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات؟ جی بالکل پبلک ہونی چاہیے, لیکن یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گا. یہ کمیشنز ایکٹ ہے ایک, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ پبلک بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, اور پبلک ہونا چاہیے. اب تو لیک ہو گیا نا, میں اور آپ جو باتیں کریں لیک ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. میں خود بھی دیکھنا چاہوں گا کہ کیا اس کمیشن میں جو میں نے جوابات دیے تھے من و عن شامل ہیں یا نہیں ہے. میں خود دیکھنا چاہوں گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ آج تک کمیشن کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے کیسے آئی, وی آل نو دیٹ. آپ کو لگتا ہے اس طرح کا کوئی کام ہوگا کہ پبلک ہو جائے, یا یہ وہ پبلک ہونا چاہیے, ورنہ پھر نیکا نثار کے پروگرام کی زینت بنتا رہے گا.
آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے گا, ہم بھی پیش ہوتے رہیں گے. لیکن یہ بیانات بڑے انٹرسٹنگ, آپ کا کاروبار تو چلتا رہے گا نا. آپ سارا مطلب پھر ڈال دیں میڈیا کے اوپر. نہیں, میں تو میڈیا کے حق میں ہوں, میں تو جو بلاتا ہے آ جاتا ہوں. میں نہ آتا میرا کیا کر لیتے, تو میں ہر وقت حاضر ہوں. لیکن اب عباس صاحب کمیشن کی تاریخ دیکھیں نا, اور اس کے بعد پھر وہ ڈیمانڈ کی جائے کہ اب پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے, آپ بھی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, پبلک ہونا یا نہیں ہونا؟ میں تو بلکہ کیونکہ اب وزراء بھی اس حکومت کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کمیشن رپورٹ ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی بات میں نے سنی ہے, پتہ نہیں حقیقت ہے. تو حکومت کچھ کر سکتی ہے اس کے اندر, نیا کمیشن بنا دے, ایک اور کمیشن بنا دے, پھر ایک اور بنا دے جو یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ اس دھرنے کو کرانے والا کون تھا. یہ سوال ہے نا سب کا. آپ کی نظر میں کون تھا؟ میری نظر ٹی ایل پی آئی تھی نا, میرے پاس ایویڈنس تو ٹی ایل پی کا ہے. وہ تو سامنے تھے نا, آپ کہہ رہے ہیں اس کو کرانے والا کون تھا. یہی سوال سارے پوچھ رہے ہیں نا, فلانے نے کرا دیا, فیض حمید نے کرا دیا, جنرل باجوہ نے کرا دیا. آپ پرائم منسٹر تھے, آپ کے پاس اس ٹائم پہ بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹ, میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ اس کو جنرل باجوہ نے کرایا یا جنرل فیض حمید نے کرایا. اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی ایک بنا دیں, اس سے پہلے ایک ہوا تھا اس پہ بھی بنا دیں, ایک پی ٹی آئی والے دھرنا لے کر آئے تھے اس پہ بھی بنا دیں. یہ بڑی خوفناک تاریخ ہے اس ملک کی. اتنے کمیشن بنیں گے کہ یہاں کمیشن ہی کمیشن ہوں گے. میں پھر گزارش کروں گا ایک کمیشن بنا دیں, ٹروتھ ریکنسیلیشن بھی چھوڑ. بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے آج ملک کے معاملات کیا ہیں. ملک کے معاملات فیض آباد کا دھرنا ہے, ملک کی معیشت کہاں پر ہے, ملک میں سیاست کہاں پر ہے. آج اسمبلی میں دیکھا ہم نے کیا حال تھا. وہ تو ہم نیکسٹ سیگمنٹ بات کریں گے, لیکن عباس صاحب دس دھرنا از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. کل کو پھر کوئی آ جاتا ہے اپنی مرضی سے اٹھ کے آ جاتا ہے. کل دوسرا دھرنا, وہ بھی اس سے پہلے بھی دھرنا تھا اس کو بھی کر لیں, اس سے پہلے پی ٹی آئی والوں نے دھرنا کیا تو اس کو بھی کر لیں. پھر پورا پارلیمان بند رہا تھا, وہاں بھی کاروبار آپ کا ہی چلتا رہا. آپ کہہ رہے ہیں پھر ہمارے کاروبار میں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ سارے دھرنوں کی اصلیت سامنے آ جائے. جتنا شوق ہے کمیشنوں کا بنائے نا, کیوں ڈرتے ہیں, بنائیں. میں بھی آپ کو 10-15 ایشوز بتاؤں گا, اپنے کمیشن بنا لیں. بلوچستان حکومت کیسے غائب ہو گئی تھی, سینٹ کا الیکشن کیسے چوری ہوا, سینٹ کا چیئرمین کیسے بنا. ابھی والے یا پہلے والے؟ جی میں 2018 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا شاید ابھی والوں میں بھی کر لیں. کتنے کمیشن بنائیں گے, کتنے کمیشن بنائیں گے, پھر اس کے بعد کمیشن ہی کمیشن بننے. لیکن بیفور آئی ریپ اپ دس سیگمنٹ, وہ کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی میاں صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب میں مری جاؤں گا تو میں بات کروں گا, ملاقات کروں گا. کچھ امید شاید ان کی باتوں سے لگا کہ تھی کہ شاید آپ واپسی کا راستہ اختیار کر لیں. کچھ میرا دیکھیں کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, نہ مجھے کسی عہدے پہ اختلاف ہے, نہ مجھے اس سیاست سے اختلاف ہے جس کا چناؤ مسلم لیگ نون نے کیا. اور میں نے یہ بات آج سے 1 سال پہلے میاں صاحب کو بتا دی تھی. میرا ان سے ذاتی تعلق 36 سال سے ہے, اور میں چاہتا ہوں وہ تعلق قائم رہے. ایک عزت کا رشتہ ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, مجھے انہوں نے بے انتہا عزت دی ہے. مجھے وہ آپ ابھی فون کریں, میں ابھی مری چلا جاؤں گا, مجھے کوئی اس میں, لیکن میں اس سیاست کا آج حصے دار نہیں بن سکتا. یہ میری معذرت ہے, اور میں نے صرف الیکشن بھی نہیں لڑا. میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا کہ میں اپنا اظہار بھی کر دوں کہ میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا, اور میں کسی عہدے کے لالچ میں نہیں. سو اگر میاں صاحب آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ ان کے اندر ایک فعال کردار ادا کریں دوبارہ, تو آپ کی طرف سے معذرت. میں اس سیاست میں فعال کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں, کیونکہ میں اسے اتفاق ہی نہیں کرتا. رائٹ, شاہد خاقان عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے اگلے سیگمنٹ کے حوالے سے. سی یو آفٹر بریک. اور معاشی بھور میں پھنسے پاکستان کے پہلے پارلیمانی سال کی شروعات ہو گئی. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر نے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج دیکھا. ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا, اور صدر مملکت تجویز دیتے رہے کہ ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے. It is time to turn a new page. I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most.
सियासी मुफाहमत, सियासी दर्जा हरारत में कमी और 2 कदम पीछे हटकर सियासी कुव्वतों को जगह देने की तजावीज देते हुए सदर मुमलकत ने कहा कि हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें सबकी जरूरत को पूरा किया जा सके। सदर मुमलकत ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए तकसीम से निकलना होगा। जो मुश्किलात हैं इनमें हमें इख्तलाफ को लेकर नहीं चलना होगा, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। सदर मुमलकत की तरफ से मुफाहमती हाथ आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर देने के बावजूद ऐवान में अपोजिशन ने हंगामा बपा कर किए रखा। गो जरदारी गो के नारों, सीटियों और बाजों में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let me interest you all to think of this great country as your driving motivation. अपोजिशन के शदीद एहतजाज के दौरान सदर मुमलकत बार बार मुस्कुराते रहे और नए बाब के आगाज करने की राय देते रहे, मगर अपोजिशन इन्हें जमहूरी सदर मानने से इनकारी दिखाई दी। को वो डिफैक्टो सदर नहीं है, मैं कहता हूँ एलिजिटिमेट सदर है। 21 तोहफों सलामी वाली एहतजाज होगा जरदारी के खिलाफ। जरदारी मैं समझता हूँ आर्टिकल 41 के मुताबिक यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करता। जरदारी ने अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। पार्लिमानी साल के पहले ही दिन अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज पर सदर मुमलकत की तरफ से सियासी मफाहमत की तजवीज पर वजीर दिफा के बयान ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानिब से रिजीम चेंज में सऊदी किरदार से मुताल्लिक बयान को जवाब बनाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI और उसकी क़यादत शदीद मुल्क दुश्मन है, उनके साथ मुल्क दुश्मनों की तरह का सलूक होना चाहिए। अपने मजमून सियासी मकासद के लिए एनार्की और तबाही पर फैलाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आए। ये एक कैंपेन है जो प्रोपेगेंडा करके, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं है और इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा जो है वो सलूक भी उसी तरह होना चाहिए। लेकिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमाओं से जेल में मुलाकात के दौरान शेर अफजल मरवत के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऑपरेशन रिजीम में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास 29 अप्रैल को तलब करते हुए पंजाब से एहतजाजी जलसों और जुलूसों के आगाज करने का ऐलान भी किया है। ऐसे माहौल में जहां अपोजिशन ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज के लिए कमर कस रही है, वहां सदर मुमलकत की जानिब से सियासी बहरान के खात्मे और मिलकर आगे बढ़ने की पेशकश कितनी काबिल अमल हो सकती है, क्योंकि हुकूमत और इसके वजीर PTI क़यादत को मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं और 9 मई के मुकदमात को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है शानदाना गुलजार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया शानदाना, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। शानदाना, पहला पार्लिमानी साल का दिन था और एहतजाज इस कदर था कि शायद कानों पड़े आवाज सुनाई ना दे। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा सारा सियासी सिलसिला, सड़कों पे भी एहतजाज, पार्लियामेंट में भी एहतजाज, कहीं काम ना होने देने की आप लोगों की तरफ से खबर भी दे दी गई। शुक्रिया अनिका। जब आपके घर में चोरी हो जाए, चोर आके बैठ जाए, चोर आपके बेडरूम्स ले ले, आपके बाथरूम्स ले ले, आपका किचन ले ले, आपका फ्रिज ले ले और फिर कहे जी कि आपके घर में तो पैसे भी नहीं है, पैसे भी आप दें, घर भी आपका, मेहनत भी आप करें, टैक्सेस भी आप ही दें और घर भी आप संभालें, लेकिन जी बादशाह हमने बनना है, तो आप मुझे बताएं वो घर कितनी देर चल सकेगा? चोर किस तरह आया, किसने उसको आने दिया? और चोर की सीनाजोरी देखें कि वो चाहता है कि मुल्क भी ठीक हो लेकिन ठीक हम करें। इनको किसने कहा था गवर्नमेंट में आने को? 8 फरवरी को तो अवाम ने 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को दी थी। इन लोगों ने 9 फरवरी को एक और इलेक्शन करवाया। आपको पता है इलेक्शन कमीशन का कानून है कि RO को रात 2 बजे रिजल्ट अनाउंस करना होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। वो रिजल्ट 24 घंटे बाद अनाउंस हुए। फॉर्म 45 को डिस्कार्ड किया गया। हमारे पास एक कॉपी है, मैं उस कमेटी में हूँ जो हमारे पास ओरिजिनल सारे फॉर्म 45 हैं और उन सबको हमने जमात इस्लामी और दीगर जमातों के साथ कंपेयर किया है, JUIF के साथ भी। हम सबूत और वसूख के साथ कह सकते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत नकली है। दूसरी बात, आज किसने इजलास करना था? चेयरमैन ऑफ PTI
पीपल्स पार्टी या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एक कानून था, अगर आपको याद है, वो भी आईन में है, और वो कानून ये है कि जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो आप अपनी जो ओहदा होता है पार्टी के अंदर उससे रिजाइन करते हैं। बेशक आप हमेशा पीपल्स पार्टी के वर्कर रहेंगे, बिलावल के वालिद रहेंगे, लेकिन आपने प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बनना था। उस रेजिग्नेशन नहीं आई उससे, उस पोस्ट से एज चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी, एज प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स पार्टी। तो फिर ये किस किस्म का इजलास था? अच्छा शानदाना, इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है चलिए आप, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, बड़े क्लियर हैं, वो आप सारे, हमारा ग्रीवेंस नहीं है, आईन को तबाह बर्बाद कर दिया। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है ये तो फॉर्म 47 की बेसिकली पैदावार है, तो ये पार्लियामेंट तो असल में लेजिटिमेट है ही नहीं, लेकिन जब आपने ओथ उठाया तो उस टाइम पे आपने इस पार्लियामेंट को लेजिटिमाइज कर दिया। आपने ये डिसाइड किया कि आपने जाके पार्लियामेंट में बैठना है, ऑपोजिशन में बैठना है और अपना पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा करना है, तो पार्लियामेंट तो आपके वोट से लेजिटिमाइज हो गई ना? नॉट एट ऑल जी। मैंने वोट लिया है पाकिस्तानी अवाम से, मैंने इस असेंबली से वोट नहीं लिया। मैंने पाकिस्तान, अपने केपी, अपने शहर, अपने पेशावर से वोट लिया है। मैं उनकी मुंतखब नुमाइंदा हूँ। मैंने ओथ आइन पे लिया है जो कानून और कुरान का एक अमालगम है। ऊपर आयतुल कुर्सी, नीचे हम खड़े थे। इससे कुछ भी लेना देना मेरा नहीं था कि फॉर्म 47 वाले चोर आ गए हैं। अगर मेरे लेफ्ट पे चोर खड़े हों, क्या इसका ये मतलब है कि मैं भी कसम ना खाऊं पाकिस्तान को बचाने की? हमने उस कसम में ये कहा था, उस हल्फ में, कि हम पाकिस्तान के हामी और नासिर होंगे और अल्लाह हमारी मदद करे। तो जब मुझे पता है, मैं देख रही हूँ कि खब्बे हाथ पे सारे चोर खड़े हैं, तो मैं भी हल्फ ना लूं। जो झूठा हल्फ ले रहे मैं भी उनके साथ हो जाऊं, मैं पीछे हट जाऊं, अपनी आवाम को चूरा चूरा कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। हम इंशाल्लाह इनको साफ करेंगे, धुलाई करेंगे। याद रखिए, हमने मुल्क को साफ करना है, मुल्क को तोड़ना नहीं है। हम में और इनमें फर्क ये है। आपने क्या आसिफा जरदारी का इलेक्शन नहीं देखा कि आधे से ज्यादा लोगों की इलेक्शन फॉर्म्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हमारे वाले बंदे को जेल में डाल दिया और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह उनको अनअपोज इलेक्ट करवा दिया। अगर इतना ही भुट्टो स्ट्रांग है सिंध में, तो डर काहे का, इलेक्शन करवा देते। अच्छा, उसके ऊपर तो ऑब्वियसली उन लोगों का अपना मौक़िफ़ आया, लेकिन शानदाना द फैक्ट रिमेंस कि आप फिर पार्लियामेंट को, इस पे क्या मौक़िफ़ हो आप फिर पार्लियामेंट को एक इलेजिटिमेट पार्लियामेंट नहीं कह सकते ना। आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग, आपने फरमाया कि पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पैदावार। पार्लियामेंटेरियंस, देखिए पार्लियामेंट तो एक इदारा है, एक कानून है, एक किताब है, एक बिल्डिंग है, एक रूह है पाकिस्तान की। पार्लियामेंटेरियंस नकली हैं, लेकिन उसको आपने चलाना है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फिलहाल हुकूमत उन्हीं लोगों की है जिनके ऊपर आप इल्जामात लगा रहे हैं कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। गवर्नमेंट है वो चलाए ना। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि आपने उस पार्लियामेंट की किसी भी काम को चलने नहीं देना है, आपने एहतजाज करना है, और वो हमने आज देख लिया, इससे पहले भी देख लिया, उससे पहले भी देखते हैं। हम 100 से भी कम हैं, वो लोग माशाल्लाह 250 से भी ज्यादा हैं। चलाए ना पार्लियामेंट, क्यों नहीं चला रहे? किसने मना किया उनको? पैसे उनके पास है, इदारे उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, किसने उनको मना किया? बजट बनाए, काम करें, अमन लाए पाकिस्तान में, जजेस को बचाएं। जजेस पे हमें बात तक नहीं करने दी। हमने रिक्वेजिशन किया था कि हाई कोर्ट के जजेस कोई बच्चे नहीं हैं, ये कोई आम एरे गैरे पाकिस्तानी नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट खत लिखा तो हमें बहराना किया गया, हमारी औरतों की वीडियोज बना रहे हैं, हमें इलेक्ट्रोक्यूट किया गया, हमें अगवा किया गया, हमें इंसाफ चाहिए। तो अगर जज को इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपको और मुझे कल को क्या मिलेगा? फिर आपने भावल नगर भी देख लिया कि फिर दो ऑप्शंस हैं। या तो ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर समझती है कि इस तरह से पार्लियामेंट बनी है तो या तो पार्लियामेंट से रिजाइन कर दें, या जो आपको मैंडेट मिला है, जिस मैंडेट की बेसिस के ऊपर आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, उसके अंदर किरदार अदा करें, इंस्टेड ऑफ ये कि सिर्फ और सिर्फ एहतजाज करते रहें। एहतजाज से तो कोई काम आगे नहीं बढ़ सकेगा पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट तो एक मफलूज इदारा हो जाएगी, एक उज़्वे मुअत्तल हो जाएगी। आई थिंक मैंने कहा आपने पार्लियामेंट शायद 2018 से फिर 21 तक या 22 तक देखा नहीं होगा, क्योंकि सॉरी, वाज दैट राइट? टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। No, you don't understand. It was their right to protest, ठीक है? It was our right to govern. ये थोड़ा सा कानून के दायरे में बात करते, जज्बात में नहीं जाते। दूसरी बात, हमें मैंडेट आपको पता है अवाम ने किस चीज का दिया है? मुज़ाहमत का, मुफाहमत का नहीं दिया। मुझे जो मैंडेट मेरे हल्के ने दिया है कि खान को जेल से निकालो और उन चोरों को पार्लियामेंट से निकालो, मुझे तो मैंडेट ये दिया। मुझे मैंडेट ये नहीं दिया कि जाके चोरों के साथ बैठो और बातें करो, गप्पे लगाओ और जफिया पाओ। नहीं, पाकिस्तान ठीक करो। पाकिस्तान ठीक करने के लिए हमारी सारी सीटें ले ली। अगर ये चोरी हमसे ना करते, हमारी 186 इलेक्टेड हम जीते थे, 20-30 हमारी रिजर्व आ जाती, हम 2/3 मेजोरिटी में थे, तब हमसे गिला बनता था कि हम पाकिस्तान खराब कर रहे हैं या एक्ट नहीं कर पा रहे। जज्बात में आने से क्या फर्क पड़ता है? चलिए, अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि सदर जिस टाइम पर स्पीच कर रहे थे तब तो शायद आप लोगों को ना सुनाई दी गई हो, कानों पड़े आवाज नहीं जा रही थी, लेकिन
انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے. اس سے پہلے میثاق مفاہمت کی بات بلاول بھٹو زرداری بھی کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس ٹینسڈ سیاسی ماحول کے اندر دیر از نو وے کہ پاکستان کا نظام چل سکے گا. مفاہمت کی بات پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آئے گی ملک کو چلانے کے لیے. صرف دیکھیں خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو کبھی بھی نون اور پیپل اس کے کیپیبل نہیں ہے دینے کی. خان صاحب نے کہا فوج میری وہی فوج جس کے ہیڈ سربراہ باجوہ صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا سائفر کے بعد. خان نے کہا پولیس میری وہی پولیس جو ہمیں مار مار کے 2 سال سے ہمارا برا حال کر دیا. خان نے کہا شہداء میرے. خان نے کہا عوام میری. یہ باقی کچھ کر کے تو دکھائیں. آپ نے کیا خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹس نہیں دیکھی فلور آف دا ہاؤس پہ؟ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس نہیں دیکھی سندھ میں کہ وہ افواج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف کیا کہتا تھا باجوہ صاحب کے بارے میں؟ جنرل فیض کے بارے میں سٹنگ جرنیل تھے. ہم نے کبھی بھی نہ فلور پہ سے بات کی ہے نہ کبھی سٹیٹمنٹ. بلکہ میرے پیچھے تو حیدر مہدی عادل راجہ پڑھیں کہ آپ کیوں مفاہمت کی بات کرتی ہیں اور فوج کی کیوں بات کرتی ہیں اور آئین کی کیوں بات کرتی ہیں. ہم ہر کسی کے ساتھ مفاہمت کو کرنے کو تیار ہے پاکستان کی بقا کے لیے. لیکن خان صاحب کی 3 کلیئر کٹ شرطیں ہیں. نمبر 1 رسپیکٹ اور عزت. آپ نے جو ہم سے مینڈیٹ چرایا ہے فارم 45 پہ واپس ریورس کریں گے. دوسرا جتنے ہمارے بے گناہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ عمر چیمہ ہے چاہے وہ عالیہ حمزہ ہے چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں ان سب کو فیئر ٹرائلز دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آف کا جن ہے کہ جو جس طرح زرتاج پہ ڈفرنٹ 4 دفعہ میں ATC ایک ہی جگہ ایک ہی دن 4 ڈفرنٹ موقعوں میں پاکستان میں زرتاج پہ کیسز ہے. اسی طرح عالیہ حمزہ سرگودا میں بھی تھی دوپہر 2 بجے, لاہور میں بھی تھی, سیالکوٹ میں بھی آ جائے گی, میاں والی میں بھی آ جائے گی. یہ جنات ہے, پریاں نہیں ہے, انسان ہے. یہ سپر سونک سپیڈ پہ ٹریول نہیں کر سکتے. تو یہ جو لوڈیکرس کیسز ہیں ان کو ایک قانونی شکل دے. ہم معافی کسی سے نہیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے کرے کیسز ہم پہ طریقے سے کرے. اڈیالے میں خان پہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کیسز کیوں کراتے ہیں؟ آئیں نا ان کو ہائی کورٹ لے کے آئیں, سیشن کورٹ پہ ان کو لے کے جائیں نا. اور تیسرا جو انلیگل کام ہو رہا ہے جو ملٹری کورٹس میں بچوں کے ٹرائلز ہو رہے ہیں جو اگین ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے اور ہماری انٹرنیشنل اگریمنٹس کے بھی برخلاف ہے, ان کو بھی اب ریگولرائز کرے, سویلین کورٹس میں کرا دیں, مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر مفاہمت ہی مفاہمت. ابھی ایک 9 مئی والے کیس کے اندر تو وہ کچھ ڈیسیجنز آ گئے ہیں نا 51 کے قریب لوگوں کے حوالے سے گجرانوالہ کے اندر. سو اور اچھی خاصی سزا بھی ہو گئی ہے. سو دیز آر موونگ آن. جب فیصلے آئیں گے تو obviously ہم ان کے اوپر illegal. آپ کو میں کیا بتا رہی ہوں, ہم جذبات کی بات نہیں کریں گے, ہم قانون کی بات کریں گے, آئین کی بات کریں گے. ورنہ پھر مجمع رات میں اور سڑک میں بیچارہ سادہ آدمی سادہ فہم آدمی گھوم رہا تھا, اس میں فرق کیا؟ نہیں لیکن نہیں شاندار, دوز آر بینگ ٹیکن کیئر آف ان دا کورٹس. تو پھر اس کے بعد جب بات آئے گی obviously. لیکن میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم پر پاکستان you and I do not have the luxury of changing the constitution because it suits us. Simple as that. کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. آپ نے بھی حکومت میں کوئی تبدیلی اس لیے نہیں کی کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. What are you trying to say? ملٹری ٹرائلز انلیگل ہیں, آئین ان کی اجازت نہیں دیتا, سویلینز کی ملٹری ٹرائلز نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب نے جیل میں ایک بات کہی ہے اور وہ بات بالکل برخلاف ہے جو کہ مروت صاحب نے کہی ہے. آپ نے فرمایا کہ رجیم چینج کا معاملہ ہوا, اس کے اندر ہمارے لوگ انوالو تھے, اس ٹائم پہ امریکہ کا نام بھی لیا گیا اور اب سعودیہ کا نام لیا مروت صاحب نے. خان صاحب اس کو اپوز کر رہے ہیں. جی کہاں سے آ رہی ہے پھر یہ مروت صاحب کی باتیں؟ I have no idea جی. میں نے تو مروت صاحب سے آج اسمبلی میں پوچھا and he said look پارٹی کی ایک اپنی رائے ہے, پارٹی نے تردید کر دی میری اسٹیٹمنٹ کی, میری اپنی رائے ہے, میرے پاس انفارمیشن ہے, میں نے وہ دے دی ہے اور مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا. اور شکر الحمدللہ PTI اور نون میں فرق یہی ہے کہ ہم غلامی نہیں کرتے زرداری یا نون فیملی کے. ہاں جہاں تک سینسٹیوٹی کی بات ہے کہ ڈیلیگیشن آ رہا تھا اور مروت صاحب نے بات کر دی, اس کا تو فیوچر میں پتہ لگے گا. لیکن کیونکہ وہ اپنی رسپانسبلٹی پہ یہ بات کہہ رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے جو غلطی PTI نے اس معاملے میں کی ہے کہ روف حسن صاحب کی کو سول سپوکس پرسنز ہیں PTI کے, اسی طرح ہمارے پاس کو کمیٹی ہے, اس طرح ہمارے پاس ایک ایپیکس کمیٹی ہے. چاہیے تھا کہ آج ایک بڑی پریس کانفرنس کرتے اور شیر افضل مروت صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے تاکہ دنیا بھی دیکھتی. اب کیوں انہوں نے کیا کل پتہ چلے گا. آپ کی پارٹی کے اندر شاندار اس طرح کی ڈویژن بہت ایویڈنٹ ہونے لگ گئی ہیں. پہلے پاکستان تحریک انصاف ایک سنگل پارٹی اینڈ سنگل اینٹی کے طور پر نظر آتی تھی, لیکن یہ ڈویژن بہت ایویڈنٹ ہو گئی ہیں کہ ایک طرف ایک سمت کے اندر بیان جا رہا ہوتا ہے, دوسری طرف دوسری سمت میں بیان جا رہا ہوتا ہے. کبھی مولانا صاحب کے خلاف نعرے لگوانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اثر قیصر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ وہ امپلوژن کی طرف ہے, توڑ پھوڑ ہے یا کچھ اور؟ نہیں دیکھیں
पाकिस्तान हम जरा एक कॉम्प्लेक्स मुल्क है ना, हम आदी नहीं हैं डेमोक्रेसी के। हमें ये बात समझ ही नहीं आती कि एक पार्टी के अंदर लोग पाकिस्तान के गुलाम तो हो सकते हैं, एक दूसरे के गुलाम नहीं हो सकते। एक बयानी के गुलाम कोई नहीं हो सकता। हाँ, डिसिप्लिन है, पार्टी डिसिप्लिन, मैं भी उसका हिस्सा हूँ और मैं भी उस PTI का हिस्सा हूँ जिसने मरवत साहब की स्टेटमेंट को डिसोन, क्योंकि जब मेरे बॉस ने मुझे नहीं कहा, मैं वो नहीं कहूँगी, ना मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है कि जिस एम्बेसी ने मुझे बुलाया, मैं उनसे बात की और मैंने सारी दुनिया को 3-4 दिन बाद अली हैदर के शो पे बता दिया था। ये तो अभी बात दोबारा उठ रही है। जहां तक बात रही डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट ओपिनियंस, क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब नून का हिस्सा नहीं है? क्या मोहम्मद जुबैर साहब नहीं है? क्या मिफ्ता इस्माइल नहीं है? क्या राना सना नहीं है? क्या जावेद लतीफ नहीं है? क्या अभी तो बल्कि हमारे बहुत ही ऑनरेबल मेंबर है नून लीग के डॉक्टर निसार चीमा, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट भी दे दी कि मुझे भी RO ने कांटेक्ट किया और कहा कि ऑल्दो आप इलेक्शन हार गए हैं PTI से, बट अगर आप चाहते हैं तो हम आपको फॉर्म 47 में जितवा देंगे। एंड ही रिफ्यूज लाइक हाफिज नईम साहब। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी भी अच्छे लोग हैं जो डिसेंट बात करते हैं, जो सच बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का नाम जो आपने लिया वो PMLN का हिस्सा नहीं है। बट थैंक यू वेरी मच शांदाना फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, रोटी पे भी ठन गई है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सस्ती रोटी को लेकर गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी तनाज़ा अपने उरूज पर पहुंच चुका है और आज पंजाब में 16 रुपए की रोटी बेचने की हुकूमती अहकामात के खिलाफ नान बाई एसोसिएशन ने हड़ताल की, जिसके बाद पूरे सूबे में तनूर शाम गए तक बंद रहे। हड़ताल के बाद रावलपिंडी और सूबे के दीगर इलाकों में जिलाई इंतजामिया ने दर्जनों तनूरों को न सिर्फ सील किया बल्कि सामान जब्त करने के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। अब एक तरफ पंजाब हुकूमत रोटी सस्ती बेचने पर जोर दे रही है और नान बाई बिजली महंगी होने की वजह से सस्ती रोटी बेचने से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत बिजली के फी यूनिट में 2.94 पैसे मजीद इजाफा करने का इरादा रखती है। अगर ये इजाफा कर दिया गया तो अवाम पर मजीद 27 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे के अलावा वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने यह इंकशाफ किया है कि मुल्क में करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की जा रही है और जिसने एहतजाज करना है वो करे, हमारे ऊपर जूं भी नहीं रेंगेगी। बिजली के महकमे की इनएफिशिएंसीज की वजह से हमारी इकोनॉमी काफी सफर कर रही है। ऑफिसर्स, लाइनमैन, लाइन सुपरिटेंडेंट्स, मीटर रीडर्स और हमारे कंज्यूमर्स जो ये चोरी करते हैं के लिए कोई माफी का खाता नहीं है। जिसने जितना एहतजाज करना है, जो चोरी में मुलव्वस है करता रहे, हमारे ऊपर जूं भी नहीं रेंगनी उसकी। करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग है। इस वक्त पाकिस्तान के पावर सेक्टर के नुकसानात 560 अरब रुपए से तजावुज कर चुके हैं। गैस और बिजली की सर्कुलर डेट 5300 अरब से ज्यादा हो चुके हैं। मगर बदकिस्मती से हर आने वाला वजीर जो तवानाई का होता है वो सिस्टम की खराबियां जानना जरूरी है, लेकिन इन्हें हल करने के लिए कोई इकदामात नहीं लेता है। बहरकैफ वाशिंगटन में मौजूद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मानना है कि मुल्क में महंगाई के दबाव और तजारती खजाने में कमी आ रही है। ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा है कि IMF के साथ मल्टी बिलियन डॉलर के नए प्रोग्राम के लिए रुपए की कदर में कमी की जरूरत नहीं होगी। रुपए की कदर मुस्तहकम है। IMF टीम ने नए कर्जे प्रोग्राम की मीटिंग के लिए मई में पाकिस्तान आएगी और जून या जुलाई के शुरू तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजीर खजाना पर उम्मीद है कि जल्द IMF के साथ मामला तय पा जाएंगे, लेकिन IMF के मॉनेटरी एंड कैपिटल मार्केट्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर कारबंद है, मगर महंगाई में कमी के लिए तलब और रसद के हवाले से मजीद काम करने की जरूरत है। नया IMF प्रोग्राम हासिल करने के साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना की सरबराही में बजट तजावीज के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। मौजूदा हुकूमत को मुतादिद माशी चैलेंजेस का सामना तो है। देखते हैं कि मोहम्मद औरंगजेब मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत को इन मुश्किलात से बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। हमारे पास मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब जो कि इकोनॉमी पर माहिर हैं। इनकी लिखाई भी आप पढ़ते रहते होंगे। खुर्रम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक तरफ मैक्रो इंडिकेटर्स की तारीफें हो रही हैं, दुनिया तारीफ कर रही है, ADB तारीफ कर रही है, IMF कह रही है कि हम राइट ट्रैक पे हैं, बहुत सारी इस्लाहात की जरूरत है। लेकिन माइक्रो इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नान बाई एसोसिएशन कह रही है बिजली महंगी है और हम मजीद महंगी कर लेंगे। मजीद महंगी करने के बाद रोटी सस्ती हो नहीं सकती। हमारी पॉलिसीज क्लैश तो नहीं कर रही? आनिका, एक्चुअली बात यह है कि जो अभी तारीफ हो रही है
وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو پاکستان میں ڈیٹیریوریشن ہو رہی تھی، یعنی کہ جس حساب سے حالات جو تھے وہ مزید بگڑتے چلے جا رہے تھے، وہ رک گئی ہے چیز. اس کا یہ نہیں مطلب کہ بہتری آنی شروع ہو گئی ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو ڈیفالٹ کے خطرے تھے اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں وہ اب کم از کم تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی ہیں. دیٹس آل. تو یہ نان بائی اور جتنے کنزیومرز وغیرہ جن لوگوں کو مہنگائی کی ابھی بھی شکایتیں ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، وہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں. انڈسٹری سے اب بات کریں تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور یہ چیز شو اپ کر رہی ہے انڈیکیٹرز میں بھی. آپ اگر دیکھیں کہ الیکٹریسٹی کنزمپشن انڈسٹریل سیکٹر میں مارچ کے مہینے میں کتنی رہی ہے، کافی تیزی سے گری ہے وہ، شوئنگ کے فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں یا اب کیپیسٹی سے زیادہ کم پہ چل رہی ہیں. تو معاشی صورتحال تو ابھی تک کافی تشویشناک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ایک کرائسس لیول پیدا ہو گیا تھا پچھلے گرمیوں تک، جب لگ رہا تھا کہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کم از کم اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں، اتنا ضرور. تو ایک طرف ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، سعودیز انٹرسٹڈ لگتے ہیں ریکوڈک کے اندر، اور بہت ساری ممالک ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو. دوسری طرف پاکستان کا جو لوکل انویسٹر ہے وہ جا رہا ہے کہیں اور یا بند کر رہا ہے. یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اکنامکلی؟ نہیں، یہ بیلنس آؤٹ میرا نہیں خیال ہوگا. آپ دیکھیں کہ جن انویسٹرز کی آپ نے بھی بات کی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا ایون ریکوڈک ہو، ان کی اگر آپ ڈیٹیلز دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ والے پروجیکٹس ہیں جن کو پاکستان کی ہر قسم کی جو بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے پاکستان میں، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے پورا ایک لیگل فریم ورک بنایا گیا ہے. تو ریکوڈک کے لیے تو ایک اسپیشلائزڈ لیگل فریم ورک بنایا ہے، اسپیشلائزڈ لیجسلیشن بنائی گئی ہے، جس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھ کے پہلے ویٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے. اور اس میں پروٹیکشنز اس حساب سے دی گئی ہیں اس پروجیکٹ کو کہ اگر وہ لوگ بند بھی کر دیں اس کو تو پھر بھی دے ول ناٹ لوز منی. تھینک یو ویری مچ، پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام دیں گے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.